صلاح الدین ایوبی، یہ نام تو کبھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ آئیے پھر ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شیر اسلام کی عظیم داستان۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ اس رات ان کے والد نے ایک خاندان کو ظلم سے بچا کر پناہ دی تھی، اور اسی رات اللہ نے انہیں مستقبل کا وہ بچہ عطا کیا جسے تاریخ صلاح الدین کے نام سے یاد کرے گی۔ ان کی پیدائش ہی ایک رحمت کا پیغام تھی، جیسے قسمت نے پہلے ہی لکھ دیا ہو کہ یہ بچہ آنے والے زمانوں میں مظلوموں کا سہارا بنے گا۔ بچپن ہی سے وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھے، خاموش، باوقار، نرم دل مگر غیرت مند۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر بزرگوں کی باتیں غور سے سنتے، شہ سواروں کی تیغ زنی دیکھتے اور جنگی حکمت عملی میں دلچسپی لیتے۔ ان کے اندر سے ہمیشہ ایک سوال اٹھتا: انسان کو طاقت کیوں ملتی ہے؟ اور پھر وہ خود جواب دیتے: تاکہ وہ کمزوروں کی حفاظت کرے۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو ان کی سادگی، عاجزی اور عبادت ہر شخص کو حیران کرتی۔ وہ راتوں کو جاگتے، اللہ سے مدد مانگتے اور دن میں اپنی سپاہ کے ساتھ محنت کرتے۔ ان کی بہادری اور عقل مندی نے جلد ہی انہیں فوج میں نمایاں کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نوجوان میں بادشاہوں جیسا جلال اور درویشوں جیسی عاجزی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اسلامی لشکر کے سپاہ سالار بن گئے، لیکن ان کے دل میں ایک درد سب سے بڑھ کر تھا: بیت المقدس کی قید۔ مسجد اقصیٰ پر صلیبی قبضہ تھا، مسلمانوں کے دل زخمی تھے، امت بکھری ہوئی تھی۔ جہاں جاتے لوگ ان سے یہی فریاد کرتے کہ اے صلاح الدین، قدس کو آزاد کرو۔ یہ فریاد ان کے دل میں آگ بن کر جلتی۔ وہ کہتے: جب تک میں زندہ ہوں اقصیٰ تنہا نہیں رہے گا۔ آخر وہ دن آیا جب انہوں نے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرایا، اختلافات ختم کرائے، دلوں میں امید جگائی اور ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ ان کی قیادت میں جنگ حطین کا معرکہ پیش آیا۔ سورج گرم تھا، دشمن طاقتور، لیکن مسلمانوں کے دل ایمان سے روشن تھے۔ صلاح الدین نے اپنے لشکر سے کہا: آج تم صرف لڑ نہیں رہے بلکہ بیت المقدس کی آذان واپس لا رہے ہو۔ اللہ نے مدد کی اور وہ عظیم جنگ مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ صلیبی طاقت ٹوٹ گئی، اب بیت المقدس آزاد کروانے کا وقت تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کسی عورت، بچے، بوڑھے یا بے گناہ کو تکلیف نہ پہنچائی، بلکہ دشمنوں کو بھی امان دی، ان کے مال اور عزت کی حفاظت کی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ فاتح نہیں، ایک سچا مسلمان ہے۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو یہی تھا کہ انہوں نے طاقت کو کبھی غرور نہیں بنایا۔ وہ بادشاہ تھے مگر کھانے میں سادگی اختیار کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور راتوں کو عبادت میں روتے۔ وہ کہتے تھے: اصل طاقت اللہ کی ہے، ہم تو بس امانت دار ہیں۔ جب دنیا نے انہیں ایک عظیم سلطان مان لیا تب بھی وہ کبھی دولت جمع نہیں کر سکے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن کے لیے بھی مال موجود نہ تھا۔ سارے خزانے وہ امت مسلمہ پر خرچ کر چکے تھے۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جس کے نام سے شہنشاہ کانپتے تھے۔ آج صدیوں بعد بھی جب بہادری، رحم دلی اور انصاف کی مثال دی جاتی ہے تو دنیا ایک ہی نام لیتی ہے: صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک کردار تھے، ایک روشنی، ایک امید اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے روشن ستارہ۔ پھر ملتے ہیں اور کہانی کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔